اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کے سیشن میں سامعین و ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کا صدقہ آل محمد کے علوم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے افراد سرمایہ رکھتے ہیں لیکن کسی بنیاد پر اس سرمایہ سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ان کو کھانا کسی مرض کی وجہ سے نصیب نہیں ہوتا، کھا نہیں سکتے۔ بہت سارے افراد کو بہت ساری سہولیات مہیا ہوتی ہیں لیکن زمانہ ان کو فرصت نہیں دیتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے ذات پروردگار سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ علوم آل محمد کا سرمایہ اس دنیا میں موجود ہے، بہت سارے افراد کی دسترس اس تک ہو سکتی ہے اور وہ خواب غفلت کی وجہ سے اس سرمایہ کی طرف متوجہ نہیں اور اس سے استفادہ نہیں کر پاتے، یا ان کو کچھ ایسی امراض روحی لگ چکی ہیں جن کی وجہ سے وہ سرمایہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں آل محمد کے قرآن مجید کے پیغمبر اکرم کے ان علمی فرامین سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سیشن میں ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ انسان اگر ایک جملہ لے لے نہج البلاغہ سے اور اپنی زندگی کی مشکلات اس سے حل کرنا چاہے تو نہج البلاغہ میں ایک جملہ ایسا ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ قرآن مجید کی وہ تفسیر ہے کہ جس مفسر نے اعلان کیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی حقیقی تفسیر آپ لینا چاہتے ہیں تو آئیے میں علی اس قرآن کا ترجمان ہوں۔ قرآن مجید آپ میں سے کسی کے ساتھ نہیں بولے گا، اگر قرآن مجید کی طرف سے کوئی بولے گا تو وہ میں علی ہوں۔ یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام جب ان فرامین کا اجرا کرتے ہیں تو گویا اس قرآن مجید کی تہوں سے وہ موتی نکال کے، اس لیے کہ ہم جیسے افراد اگر عربی کے چند الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے۔ یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علماء کرام کو تفسیر کی طرف نہیں آنا چاہیے، لیکن جو گہرائیاں اور جو بطون وہ آل محمد کے پاس ہیں وہ جو موتی اس بحر بے کراں سے نکال کے لائیں گے وہ عام فرد کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سو نے جب سوال کیا تو جناب امام وقت نے، اس زمانے کے امام نے جب جواب دیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ کیا یہ قرآن مجید میں ہے، اور جب جناب امام بتلاتے تھے کہ ہاں یہ اس آیت کا مفہوم ہے تو وہ خود سوچتے تھے کہ ہم نے تو اس انداز سے کبھی فکر ہی نہیں کی تھی۔ لہٰذا علوم آل محمد قرآن مجید کی تفسیر ہیں، ایک جملہ ذات توحید کی اس کتاب کا بھی انسان کی زندگی کو سنوار سکتا ہے، اور تفسیر کے ایک جملے بھی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر نہج البلاغہ کے وہ جملات جو جناب امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے ہیں، ان کو انسان ایک جملے کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو ہدایت کی بہترین راہیں وہ پا سکتا ہے، اور اس راہ پہ پھر دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ سیشن میں یہ جملہ عرض کیا تھا، احبب لغیرک ما تحب لنفسک، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے غیر کے لیے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، اور اپنے لیے بھی اس کو برا جانو جو دوسروں کے لیے یا دوسروں سے برا
समझते हो। अब हम अपने लिए कुछ पसंद करते हैं, दूसरों के लिए कुछ पसंद करते हैं। हम अपने लिए तो पसंद करते हैं कोई हमें ऊंची आवाज़ से न बुलाए, हम अपने लिए तो पसंद करते हैं हमारे 4-5 लक़ब पेश करके हमें बुलाया जाए, हम अपने लिए तो पसंद करते हैं कि हमारी इज़्ज़त के लिए कोई खड़ा हो जाए, हम अपने लिए ये तो पसंद करते हैं कि लोग हमें हुस्न ज़न की निगाह से देखें। लेकिन क्या यही चीज़ें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, क्या हम किसी को बुलाते वक्त उसके अलकाब को मद्देनज़र रखते हैं? हम अपने लिए तो ये पसंद करते हैं कि हम आएँ तो छोटे अगर बैठे हों हमसे तो वो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। तो क्या हम दूसरों के लिए भी, और अगर किसी और के लिए नहीं तो क्या हम अपने वालिदैन के लिए इस चीज़ को पसंद करते हैं कि अगर हमारे वालिदैन इसलिए कि वो जो हमारे वजूद का ज़रिया और सबब बनाए हैं रब ने, क्या उनके इस्तकबाल के लिए हम उठते हैं? तो ये चीज़ें हैं जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, वो दूसरों के लिए भी पसंद करनी चाहिए। और जो चीज़ें अपने लिए पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कोई हमारे मुतालिक झूठ बोले, हम नहीं चाहते हमारी पुश्त पर कोई हमारी ऐबजोई करे, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें गालियां दे, हम नहीं चाहते कि कोई हमें धोखा दे, तो क्या ये चीज़ें जो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे लिए करे, क्या कभी ये तो नहीं होता हम नहीं चाहते कि कोई हमारी ग़ीबत करे लेकिन हम किसी की ग़ीबत करने बैठ जाएं, हम नहीं चाहते कि कोई हमसे झूठ बोले लेकिन हम झूठ बोलना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें उसूल हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फ़रामीन से, जिन उसूलों को हम अपना कर अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हैं और हिदायत की राहों को पाके कमाल इंसानियत तक पहुँच सकते हैं। अब इंसानी कमाल क्या है? अगर आप इंसानी कमाल को देखें कुरान मजीद के हवाले से, ज़ात तौहीद की मखलूक़ात में से एक मखलूक है हैवान और एक मखलूक है फ़रिश्तों की, एक मखलूक है इंसान। और परवरदिगार आलम ने इंसान और जिन को उस एतबार से सामने रखा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो क्या बाकी मखलूक़ात फ़रिश्ते जो हैं वो इबादत के लिए नहीं हैं? ये आयत ख़ुद बतलाती है कि फ़रिश्तों को ज़ात तौहीद ने अक़ल अता फ़रमाई है लेकिन वो शहवत नहीं रखते। हैवानों को ज़ात तौहीद ने शहवत का मादा ज़्यादा दिया है, वो फ़िक्र नहीं रखते। एक उसकी मखलूक है जिसको शहवत भी अता की है और जिसको फ़िक्र और अक़ल भी अता फ़रमाई है। अब फरमाता है कि मैंने दोनों चीज़ें तुझे अता कर दी हैं, अब ये तेरे ऊपर है कि आया तू फ़िक्र को शहवत पर गालिब रखता है। अगर फ़िक्र को शहवत पर गालिब रखता है तो तू फ़रिश्तों से भी अफजल हो जाएगा, इसलिए कि फ़रिश्तों में शहवत का मादा, वो चाहत का मादा, वो मन पसंदी का मादा नहीं है। अगर तू शहवत और उस चाहत पर अक़ल को गालिब रखता है तो फ़रिश्तों से अफजल, और उस ताकत को इस्तेमाल न करने की वजह से अगर तेरी शहवत तेरे अक़ल पर गालिब आ जाती है तो फिर तू हैवानों से भी बदतर। ये इंसानियत की तनज़्ज़ुली को देखिए, उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, वो हैवानों जैसे हैं। ज़ात तौहीद फरमाती है हैवानों से भी बदतर हैं। क्यों? इसलिए कि वो गाफिल हैं, जो कुछ उनको अता किया है उसकी तरफ वो मुतवज्जे ही नहीं हैं। अब ये गफलत की वजह से इंसान हैवान बल्कि हैवान से भी बदतर बन जाता है। लिहाजा इंसान को अपना मकाम पहचानना चाहिए और ये मकाम की पहचान, ये हिदायत की राहें तय की जा सकती हैं किस ज़रिए से? उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को सामने रख के। बहरहाल मैं इस सेशन में गुज़श्ता सेशन में चूँकि जवानों के साथ हमारी एक गुफ्तगू हो रही थी, गुज़श्ता सेशन से पहले सेशन में हमने ये अर्ज़ किया था कि आप देखिए मशवरा मसलन किससे करना है। आप अगर हकीकी हिदायत हासिल करना चाहते हैं तो मशवरे के लिए आले मोहम्मद ने जो राहें बतलाई हैं उनको आप अपनाएं। गुज़श्ता सेशन में हमने कहा पसंद नापसंद में इस्लाम को मद्देनज़र रखें। आज हम उसी
بھی گزشتہ سیشن کے 2 جملے اور عرض کر دیں اگر یہاں جب مشورے کی بات ہوتی ہے تو ایک مشورہ جو اس وقت بہت سارے خاندانوں میں نزاع کا مسئلہ بنا ہوا ہے، والدین کہتے ہیں ہمارا حق ہے، بچے کہتے ہیں ہمارا حق ہے، اور ان دونوں حقوق کے ٹکراؤ کی وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہیں اور بلکہ بکھر چکے ہیں۔ اور وہ مسئلہ مشورے کا کہاں آتا ہے؟ وہ مشورہ آتا ہے شادی کے مسائل میں۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچہ ہے، بچی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اب بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی آئندہ زندگی کا فیصلہ بھی ہماری مرضی سے کریں، اور بچے جو ہیں وہ چاہتے ہیں نہیں، ہمارا گزشتہ زمانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے۔ اب اس کے لیے آیا دین نے، اسلام نے کوئی راہ بنائی ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں بعض اوقات یک طرفہ فیصلے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ماں باپ کی بات سننی چاہیے، زندگی بچوں کو گزارنی ہے، فیصلے اگر ماں باپ کریں گے تو پھر مشکلات ہوں گی۔ دوسری طرف جو ہے افراط و تفریط کی حد یہ ہوتی ہے، دوسری طرف یہ جی نہیں، ماں باپ کو کوئی حق نہیں بنتا، یہ مکمل طور پر بچوں کا فیصلہ ہے۔ کسی طرف بچوں کے فیصلے مہم، کسی طرف والدین کے فیصلے مہم۔ نہیں، دین اسلام کے اگر مشورے کے پہلو کو صحیح انداز میں لیا جائے تو والدین کے مشورے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے تجربات سامنے ہوں گے اور اولاد کی چاہت ہوگی، اور پھر ان کی ناتجربہ کاری کو وہ اپنے مشوروں کے ذریعے سے سنواریں گے، اور پھر یہ زندگی کامیاب ہوگی۔ البتہ مشورہ لینا بھی بڑا مرحلہ ہے، اور مشورہ دینا بھی ایک مہم کام ہے۔ بہت سارے مشورہ دینے والوں کو مشورہ دینے کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سارے مشورہ لینے والوں کو بھی مشورہ لینے کا انداز ہی معلوم نہیں ہوتا۔ لہٰذا کس کو مشورہ دینا ہے اس کو بھی مشورہ دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، اور کسے مشورہ لینا ہے مشورہ لینے والے کو بھی مشورہ لینے کا انداز معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا چھوٹی سی مثال دوں، ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جی اب چھوٹا سا کام بھی کرو تو بچے سے مشورہ کرو۔ اب بچہ کس ایج کا ہے، آپ کس سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور کس قسم کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ اب آپ کہیں کہ 10 سال کے بچے سے ہم زندگی کے بہت سارے مہم امور کا مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب بچے کی وہ عقل اور بچے کا وہ ذہن ہی محدود ہے تو آپ اس سے کیا مشورہ کریں گے؟ مشورہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کس کی علمی سطح، کس کی فہم کتنی ہے۔ اور بعض اوقات والدین اس انداز سے مشورہ کر بیٹھتے ہیں کہ پھر خود پھنس جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا ہے اب چھٹیوں کا موسم ہے، بچے سے بیٹا بیٹی آپ چھٹیوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بتلائیے، آپ چھٹیاں کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ اب بچے کے ذہن میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو والدین پوری نہ کر سکیں، بچہ وہ چیز کہہ دے، اب آپ بتلائیے خود یہ آپ نے والدین نے جو مشورہ بچے سے طلب کیا ہے وہ بچے کو خود ایک راہ بتلائی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کہتے ہیں بیٹا آپ ان چھٹیوں میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جناب فلاں ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ اب وہاں جانے کے وسائل مثلا نہیں ہیں یا وقت نہیں ہے، والدین کی چھٹیاں نہیں ہیں، تو بچہ تو کہے گا آپ نے پھر مجھ سے پوچھا کیوں تھا؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی استطاعت کو دیکھیے، آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیے، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ بچے سے مشورہ یوں طلب کریں، بیٹا ان چھٹیوں میں ہم سمجھتے ہیں آپ مثلا اس ملک کا سفر کر لیجئے، آپ عمرہ کر لیجئے، آپ زیارت کر لیجئے، آپ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ لیجئے، ساتھ جو ہیں وہ یہ سیر و تفریح بھی وہاں ہو جائے گی، مثلا فلاں ملک میں چلے جاتے ہیں۔ اب بچے کے سامنے آپ نے ایک مشورہ پیش کیا ہے، اور وہ ان میں سے 2-3 چیزیں جو آپ پیش کریں گے ان میں سے اگر ایک انتخاب کر لے گا تو پھر خوش ہو جائے گا کہ میرے والدین نے یہ چیز میرے لیے انتخاب کی تھی، اور اگر اس کو پسند نہیں ہوگی تو بھی کہے گا یعنی کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اب وہ جو بچہ کہہ رہا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو خوب، کہ یہ بچے کو ٹھیک ہے بیٹا اگر یہ چیزیں نہیں تو ہم وہ کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے
کے بس میں وہ نہیں ہے تو کم از کم بچہ یہ کہے گا کہ مجھے والدین نے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ میری ایک پسند تھی جو اس متبادل صورت میں حل ہو گئی ہے۔ اب وہ اصرار کرے گا تو یہ آپ کا وعدہ خلافی کا مرحلہ نہیں آئے گا، بلکہ ایک نئی چیز اس نے پیش کی ہے جو آپ پوری نہیں کر سکے۔ اس وقت آپ کہہ بھی سکتے ہیں واضح طور پر کہ بیٹا بیٹی یہ چیز ہمارے بس میں اس وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ شادی کے مسئلے میں بھی گزارش یہ ہے کہ بچوں کو یہ چیز کم از کم مشورے کی حد تک جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ ہم تربیت اولاد اور نہج البلاغہ کے عنوان سے اس موضوع پر کافی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے۔ میں آج کے سیشن میں جناب امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک دو فرامین کلمات کثار نہج البلاغہ کا آخری حصہ جو جناب سید رضی نے حکمت کی صورت میں بیان کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے فرامین جناب امیر علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کلمہ نمبر حکمت نمبر 126 آپ اس پہ دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام نے بعض چیزوں پہ تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چیزیں جو میں فرما رہا ہوں، یہ چیزیں اگر کسی کے درمیان موجود ہوں تو مجھے اس پر تعجب ہوگا اور عجیب ہے کہ وہ چیزیں انجام دے۔ اب آیا ہمیں بھی اس پر تعجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ آیا یہ چیزیں جو جناب امیر علیہ السلام کے لیے مورد تعجب ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ شخص یہ کام کیسے کر سکتا ہے، آیا ہم خود وہی جناب امیر علیہ السلام کے تعجب والی چیزیں خود ہم تو نہیں کر رہے؟ دیکھیے چند چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے اس حکمت نمبر 126 میں 126 میں بیان فرمائی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا، مجھے تعجب ہوتا ہے اس بخیل سے کہ جو خود جلدی سے فقر کی طرف دوڑ رہا ہے۔ وہ بخل کیوں کرتا ہے؟ بخل اس لیے کرتا ہے کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، میرا پیسہ چلا نہ جائے، میں کہیں ایسے نہیں ہوں کہ اپنے مال کے استعمال سے محروم ہو جاؤں، اور اسی بخل کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو اس مال کے استعمال سے اور اس مال کے فائدے سے اور اس مال کے سہولیات سے محروم کر رہا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 10 پاؤنڈ ہیں، اب وہ ان کو نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ کہیں پھر آگے جا کے ایسے نہیں ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں۔ اب فقیر خود ہو گیا وہ، اس لیے کہ 10 پاؤنڈ اس کے پاس تھے، وہ اب ان کو استعمال نہیں کر رہا، گویا اس کے پاس ہیں ہی نہیں۔ تو یہ خود جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا، وہ خود اس فقر کو جلدی اپنی طرف لے آ رہا ہے جس فقر سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ بہرحال بخل سے جناب امیر علیہ السلام نے تعجب کیا ہے۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ آیا ہم اس بخل کی بیماری میں خود گرفتار تو نہیں ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے نہیں، تعجب ہوتا ہے بخیل سے، اس لیے کہ بخیل وہ ہوتا ہے۔ بہرحال بخل ایک موضوع ہے، اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ جناب ذات پروردگار کی طرف سے خطاب ہوتا ہے اپنی مخلوق کو کہ جب تک میرے خزانے کے خالی ہو جانے کا آپ کو یقین نہ ہو تو اس وقت تک پھر آپ بخل کیوں کرتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ جب میرا خزانہ موجود ہے تو آپ بخل کرنے کے بجائے میری بتلائی ہوئی راہوں کو، یہ جملے اس تفسیر کے طور پر ہیں، میری بتلائی ہوئی راہوں میں آپ اس پیسے کو خرچ کریں تو میں ذات کریم ہوں، میرا خزانہ جو ہے وہ باقی ہے۔ بہرحال پہلا تعجب ہے بخیل پر۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس بخیل پر تعجب ہے۔ یفوتہ الغنی الذی ایاہ طلبا، کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ زندگی فقیروں جیسی گزارتا ہے جبکہ اس کوشش میں تھا کہ اور کچھ کما لے۔ اور یفوتہ الغنی الذی ایاہ طلبا فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء، واضح طور پر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزار جاتا ہے۔ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، اور چونکہ پیسہ تو اس نے کمایا تھا، اب وہ آخرت میں اس سے حساب امیروں جیسا ہوگا، غنیوں جیسا ہوگا۔ اس دنیا میں اس نے خرچ نہیں کیا اس لیے کہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، زندگی فقیروں والی گزار دی اس ڈر سے کہ کہیں فقیر نہ ہو جاؤں، اور آخرت میں حساب اس سے غنیوں جیسا ہوگا اس لیے کہ کما کے رکھا ہوا تھا۔ بلکہ نہج البلاغہ کا ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام نے
اس جملے کو بڑی دقت کے ساتھ اور بڑے توجہ کے ساتھ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اس پہ توجہ کیجئے۔ اور وہ توجہ طلب جملہ کیا جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر جو مال دنیا میں کماتا ہے اور اس مال سے استفادہ نہیں کرتا، راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے حقوق و واجبات بھی ادا نہیں کرتا، لہٰذا اس کو آخرت میں اس کی سزا ہوگی، اس لیے کہ اس نے مال کمایا تو تھا لیکن راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، اپنے مالی واجبات ادا نہیں کیے۔ اور افسوس کس پر ہے؟ اس کی اولاد جنہوں نے کمایا نہیں تھا، اس سے لیا تھا، اسی مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت میں کامیابی اور آخرت میں سعادت حاصل کر لی۔ یعنی جس نے کمایا تھا وہی مال، وہی کمائی اس کے آخرت کی بدبختی کا سبب بن گئے، اور جن کے لیے کمایا تھا وہ اس مال سے فائدہ اٹھا کے سعادت مند بن گئے۔ کمانے والا بدبخت ہو گیا، کما کے جن کو دیا تھا وہ سعادت مند ہو گئے۔ البتہ یہ بھی سعادت مندی ان کی بھی کافی ہے، بعض تو ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پھر وہ بھی اس سے کمائے ہوئے مال سے بدبخت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جس نے کمایا تھا اس کی نگاہ میں بھی خدا نہیں تھا، اور جن کو مفت کا مل گیا ہے پھر ان کی نگاہ میں بھی خدا نہیں تھا۔ اب یہاں اگر انہوں نے مخالفت خدا میں خرچ کیا تو بھی اس کو سزا ملے گی، خرچ انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے اپنی دنیا تو کم از کم اس نگاہ سے دیکھی ہے کہ اس میں سہولیات ان کو ملی ہیں، لیکن اس نے نہ دنیا میں اپنی زندگی کی عیش و عشرت میں گزاری بلکہ فقیروں والی زندگی گزاری، آخرت میں بھی وہی مال اس کے عذاب کا سبب بن گیا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص پر، اس بخیل پر مجھے تعجب ہے۔ بہت پیارا جملہ ہے کہ فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاء، فقیروں والی زندگی گزارتا ہے، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاء، اور آخرت میں اس سے حساب غنیوں والا ہوتا ہے۔ لہذا کما کے کچھ اپنے آپ پہ خرچ کرنا چاہیے، اور کچھ جس نے طاقت دی ہے کمانے کی اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا تعجب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْعَمْسِ نُطْفَةً وَيَكُونُ غَدًا جِيفًا، مجھے شک ہوتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے اس متکبر پر جس کا گزشتہ کل نطفہ تھا، جس کا آئندہ کل مردار ہوگا۔ اس سے بہتر، اس سے واضح جملہ تکبر کی مذمت میں شاید ہی مل سکے۔ تعجب ہے اس متکبر پر، کان بالامس نطفہ ویکون غدا جیفہ۔ ہمیں تکبر پر اس سے زیادہ کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اگر انسان اپنی ابتدا کو بھی دیکھ لے، انسان اپنی انتہا کو بھی دیکھ لے۔ ابتدا کو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا تیری ہے نطفہ، انتہا تیری ہے جیفہ۔ اب اس دوران تکبر کرنے پر علی فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے۔ اتنا واضح جملہ ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا وضاحت ہوگی جس کو نہ اپنا گزشتہ کل یاد ہو، جس کو نہ اپنا آئندہ کل یاد ہو، تو اس نے متکبر تو ہونا ہی ہے۔ لہٰذا اگر تکبر سے بچنا ہے تو اپنا کل بھی یاد رکھنا پڑے گا، گزشتہ کل بھی یاد رکھنا پڑے گا، اپنا آئندہ کل بھی یاد رکھنا پڑے گا۔ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں خوش قسمت ہے وہ فرد جو جانتا ہے من عین فی عین الا عین، کہ وہ جانتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، اور پھر جہاں وہ موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے کہ میں اب کہاں ہوں۔ جس کو یہ تین عین یاد ہیں، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ جو اپنے کل گزشتہ کل کو بھول جاتا ہے، جو اپنے آئندہ کل کو بھول جاتا ہے، وہ حقیقت میں اس دنیا میں ناکام ہے۔ لہٰذا وہ متکبر، جناب امیر فرماتے ہیں تکبر کرنے پر
تعجب ہوتا ہے مجھے علی کو، ایسا شخص کیسے تکبر کر سکتا ہے۔ اب اگر ہم تکبر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نہ ہمیں اپنی ابتدا یاد ہے، نہ اپنی آخرت و انتہا یاد ہے۔ پھر تیسرا تعجب جناب امیر علیہ السلام کس پر کرتے ہیں؟ پہلا تعجب بخیل پر، دوسرا تعجب متکبر پر، تیسرا تعجب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن شک فی اللہ وہو یری خلق اللہ، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اللہ کے متعلق شک کرتا ہے جبکہ اللہ کی مخلوق کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے عقیدے کی ایک بہت بڑی بحث اس ایک جملے میں بیان فرما دی ہے۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو یری خلق اللہ، وہ شخص جو اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہے وہ کبھی اللہ کے ہونے نہ ہونے میں شک نہیں کرتا، بلکہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ تعجب کا مستحق ہے، اس پر تعجب کیا جانا چاہیے کہ واضح چیزیں دیکھتے ہوئے وہ اس ان اشیاء کے خالق کو کیسے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ تیسرا تعجب ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ اور اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت دفعہ جو ہے وہ اکثریت کو معیار حقیقت سمجھ لیتے ہیں، حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو اس ساری مخلوق کو دیکھتی ہے لیکن رب کے بارے میں اس کو شک ہے، بلکہ بعض تو اس حد تک اپنے آپ کو یقینی مرحلے تک پہنچا چکے ہیں کہ ان کو خدا کے نہ ہونے کا یقین ہے۔ اب شک سے بھی یہ بڑھ کے وہ کفر کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بہت بڑا عقل مند بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا لمن شک فی اللہ وہو یری خلق اللہ، انسان کو رب کی اس مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر اکثریت اس دریائے ضلالت و گمراہی میں بہہ رہی ہے تو انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ اکثریت کو معیار بنا کے وہ اس گمراہی کی طرف چلا جائے، نہیں، بلکہ اللہ والے اکیلے بھی ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں آگ کی اس تپش کو سرد کر کے یہ بتلا چکے ہیں کہ ہمارا کام ہے ہم راہ خدا کا پیغام پہنچائیں اور ہدایت کی راہیں دنیا والوں کو بتلائیں، اگرچہ دنیا والے اس کو قبول کرنے کے بجائے، اس حقیقت کو ماننے کے بجائے ہمیں سزائیں دیں تو ہمیں وہ سزائیں بھی قبول ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام ہے وہ حق کہنا، اور جس کا نام ہم بلند کر رہے ہیں وہ ہمیں زندہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی، موت کی آغوش میں لے جائے تو اس کی مرضی، اس لیے کہ ہماری زندگی اور ہماری موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں اس نے اختیار دیا ہے کہ ہم اس کا پیغام پہنچائیں، لہٰذا ہم اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جان بچانا نہ بچانا یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ بہرحال عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بہت سارے لوگ، اکثر لوگ یہ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اکثریت کے روپ میں اگر آپ کو گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں، شک ہوتا ہے اس شخص کے، تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اس سب کچھ کو دیکھنے کے باوجود اس خالق پر شک کرتا ہے۔ یہ تیسرا تعجب۔ چوتھی چیز جو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، تعجب ہے مجھے اس پر جو موت کو بھول جاتا ہے اور مردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موعظہ ہے اور اس سے ملتے جلتے درجن بھر کلمات جناب امیر علیہ السلام کے اس جیسے ہیں۔ مثلا ایک جملہ میں کبھی عرض کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے واعظ کے طور پر وہ مردہ کافی ہے جس مردہ کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اس کی قبر میں اتار آتے ہو۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب تو مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر لمن ناسی الموت، جو موت کو بھول جاتا ہے، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، اور وہ مردوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ جناب امیر علیہ السلام کو خود ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم کس زمرے میں ہیں؟ کیا ہمیں موت یاد ہے؟ اس ہدایت اور نہج البلاغہ کے اس سیشن میں میں موت کے موضوع پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس جملے دوسرے حصے کو سمجھیے، وَهُوَ يَرَى الْمَوْتَ، کیا ہم نے کبھی مردے دیکھے ہیں یا نہیں؟ اب اگر دیکھے ہیں تو کس نگاہ سے دیکھیں؟
کیا ہم نے اسی نگاہ سے دیکھے ہیں کہ وہ چلے گئے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی خوش قسمتی سے اگر کسی کو موقع مل جائے، ورنہ اس زمانے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہم فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اور کبھی کوئی کہہ بھی دے کہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو جتنی تیزی سے ہم جو ہے وہ پورا الحمد کا سورہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہی سانس میں اس کو پڑھ لیں۔ میں بعض ساتھیوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ علماء کرام بزرگان کہتے تھے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیجئے کسی مرحوم کے لیے اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ۔ پہلے تو ہم نے جو ہے وہ سورہ حمد کو بھی اتنی تیزی سے پڑھا کہ خود بھی شاید نہ سمجھ سکیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا مرحلہ چھوٹ ہی گیا کہ ہم 3 دفعہ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیں، اور اگر قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اس کو حمد سے بھی تیزی سے ہم پڑھتے ہیں۔ میں کبھی کہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اطمینان سے الحمد ہی پڑھ لیں، کافی ہوگا، تاکہ کم از کم میت کو بھی کچھ فائدہ ہو اور ہم بھی اس سے کچھ سمجھ سکیں۔ الحمد اگر کافی بہتر انداز سے پڑھ لیں تو کافی ہے، بجائے اس کے کہ نہ حمد کو مکمل پڑھیں اور صحیح انداز سے پڑھیں اور نہ ہی قل هو اللہ احد کو، سورہ اخلاص کو۔ لہٰذا ہم تو مردوں کو بھی اسی نگاہ سے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے فاتحہ کے لیے آئے ہیں۔ بہت سارے افراد جو ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں بس مرحومین کی فاتحہ کے پڑھنے کے لیے، ان کی قرآن خوانی کے لیے، ان کے لیے کچھ امور انجام دینے کے لیے، بس ہمارے تو موت گویا ہمیں آنی ہی نہیں ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تعجب ہوتا ہے مجھے اس شخص پر جو موت بھول جاتا ہے جبکہ دوسرے مردوں کو وہ خود دیکھ چکا ہے۔ شاید الحمد کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کو یاد کریں گے کہ ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی موت بھی یاد آئے گی، اور کمال یہی ہے کہ ہم دوسروں کی موت سے حمد کی صورت میں ہی اپنی موت یاد کر لیں، اور جب اپنی موت یاد کریں گے حمد کی صورت میں تو ہم جب اس جملے پہ آئیں گے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بس تو ہی ہے، تو پھر ہم اس مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس مالک کے قرب کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے۔ یہی جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجب تو لمن ناسی الموت وہو یر الموت، تعجب ہوتا ہے مجھے علی کو اس شخص پر جو اپنی موت بھول جاتا ہے جبکہ وہ مردوں کو دیکھتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 5واں تعجب مجھے اس شخص پر ہوتا ہے کہ جو شخص کہتا ہے ہم قیامت کے بعد قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے، جبکہ وہ دیکھ چکا ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ اپنی ابتدا کو بھلا کے وہ آخرت پر سوال کرتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اور آخری جملہ اور آخری تعجب جو اس کلمات کسار نمبر 126 میں 126 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لعامر دار الفنا و تارک دار البقاء۔ اب جناب امیر علیہ السلام کا کلام الامام امام الکلام، خوب کہا کہنے والے نے، کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ عجبت لعامر دار الفنا، امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو فنا ہونے والے گھر کو تعمیر کر رہا ہے، اس کی آبادی کی کوشش کر رہا ہے جس کے فنا ہونے کا یقین ہے۔ وَطَارِكٍ دَارَ الْبَقَاء، اور جو گھر ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے اس کو آباد کرنے کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ عجبت لعامر دار الفنا، ہم کون سے گھر کو آباد کر رہے ہیں؟ وہ جس میں 40 سال 50 سال 60 سال وہ بھی قسمت ہو تو ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے ہم کیا کیا سہولیات میسر کرتے ہیں، اور وہاں جہاں جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو دار البقاء ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے ہمیں رہنا ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔
یہ ہے دنیا اور آخرت میں سے کسے یاد رکھنا تھا، کسے ہم نے ایک راہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا، جس کو ہم راہ کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تھا، جس دنیا کو، اس کو ہم بقا سمجھ بیٹھے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مجھ علی کو تعجب ہے کہ آپ اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم علی والے، جناب امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا امام کہنے والے، کیا ہم کس زمرے میں ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے تعجب کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو تعمیر کرنا چاہیے۔ یہ فرمان جناب امیر علیہ السلام کا کلمات کثار نمبر 126۔ اسی حصے کو اگر انسان جو ہے وہ یہ چاہے کہ اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، یہ جملہ دیکھیے، ابھی یہ دار البقاء اور دار الفنا کو دیکھیے، یہ جملہ حکمت نمبر 126 میں جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کو دار فنا قرار دیا ہے اور آخرت کو دار البقاء قرار دیا ہے۔ اب وہی امیر علیہ السلام اس نہج البلاغہ کے اسی حصے میں 2-3 کلمات چھوڑ کے کلمہ نمبر حکمت نمبر 130 کو دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیے آپ کی یہ دنیا کیسی فنا ہونے والی ہے۔ قد رجع من سفین فاشرف علی القبور بظاہر الکوفہ، کوفہ کے باہر جناب امیر علیہ السلام جب سفین سے پلٹ رہے تھے تو کوفہ کے باہر جناب امیر علیہ السلام کے سامنے ایک قبرستان آیا، قبرستان سے جناب امیر علیہ السلام گزرے تو امیر المومنین نے اس دار الفنا سے اپنے آپ کو لے جانے والے اور کوچ کر جانے والوں کو جن پیارے انداز میں یاد کیا، حقیقت میں بتلایا کہ انسان یہ دنیا کتنی جلدی فنا ہونے والی ہے۔ اس جملے سے انسان اس دنیا کی فنا کا یقین کر سکتا ہے، اور کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اس کو جناب امیر ہی کی زبان سے سنیں، اس لیے کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کی زبان مبارک سے کم سنتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کی زبان سے سننے کے لیے میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، ہم اپنے کانوں کو پاک کر کے وہ غلط آوازیں، وہ گناہ کی باتیں، وہ غیبت کی باتیں، وہ تہمت کی باتیں، وہ عیب تلاش کرنے کی باتیں، وہ فحاشی کی باتیں، وہ گانے اور میوزک کی باتیں، ان سے اپنے کانوں کو بچا کے کبھی رات کی تنہائی میں نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے اس کی تلاوت شروع کریں، اپنی زبان بھی پاک ہو، اپنے کان بھی پاک ہوں، تو گویا ہم اس زمانے میں بھی جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ سن سکتے ہیں۔ اور سننے کے لیے اگر ہم اسی سے شروع کر دیں کہ رات کی تاریکی میں، بلکہ بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے، بعض شعراء کے جو جملات تھے، رات کی تاریکی کے بجائے دن کی روشنی میں بھی آپ اگر قبرستان میں چلے جائیے اور یہی جملہ آپ اس نگاہ سے سامنے رکھ کے آپ پڑھیے کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقاء ہے، اور یہ دنیا کتنی جلدی فنا ہو جانے والی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ کلمات کثار نمبر 130 یہ جملہ پڑھ لیجئے جو جناب امیر علیہ السلام نے وہاں سفین کے باہر قبرستان والوں کے سامنے ان کو یاد کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، والمحال المغفرہ، اے ٹوٹے محلوں کے مکینوں، والقبور المظلمہ، اور ایک اندھیری قبروں میں زندگی گزارنے والوں، یا اہل التربہ، اے مٹی والو، یا اہل الغربہ، اے تنہائی میں رہنے والو، یا اہل الوحدہ، اے اکیلے زندگی گزارنے والو، یا اہل الوحشہ، اے وحشت میں زندگی گزارنے والو، انتم لنا فرطن سابقن، آپ تھوڑے سے جلدی میں تھے، آپ ہم سے پہلے چلے گئے، نحن لکم طبع لاحق، ہم بھی یہاں رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی جلد آپ سے ملنے والے ہیں۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام اس سے بڑھ کے یہ خود جملہ ایک سمجھا سکتا ہے ہمیں، انتم لنا فرطن سابقن، کل آپ چند دن ہم سے پہلے چلے گئے اور کل ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یعنی اگر ان قبرستان میں سوئے ہوئوں کے لیے یہ دنیا باقی نہیں رہی تو ہمارے لیے بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے، اما الدور فقد سکنت، جس دنیا کو آباد کرتے کرتے آپ تھکتے نہیں تھے تو آپ کے ان گھرانوں میں کوئی اور رہائش پذیر ہے۔ اما الدور فقد سکنت، آپ کے گھروں میں کوئی اور رہائش پذیر ہے۔ بعض علماء اخلاق فرماتے ہیں
کہ کسی بہت بڑے مکان میں ایک شخص رہائش پذیر تھا، تو ایک فقیر کے انداز میں دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ دروازہ اس نے کھلوایا کہ میں چند دن اس گھر میں رہ سکتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا کہ یہ کوئی مسافر خانہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مسافر خانہ نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا مسافر خانہ ہے۔ تو اس کو اور غصہ آیا کہ یہ مسافر خانہ نہیں ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے 2 سوالوں کا جواب دو، آپ سے پہلے جو ہے اس گھر میں کون رہتا تھا؟ کہا میرے باپ کا گھر تھا۔ کہا آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہا میرے بیٹے رہیں گے۔ یعنی وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ کل میرے باپ کا تھا، آئندہ میرے بیٹے کا ہوگا۔ تو وہ شخص کہتا ہے پھر مسافر خانہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن کوئی رہتا ہے، دوسرے دن کوئی رہتا ہے، تیسرے دن کوئی رہتا ہے، یہی مسافر خانہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ مسافر خانہ نہیں۔ کل آپ کا باپ رہتا تھا، آج آپ رہتے ہو، کل آپ کی اولاد رہے گی، تو یہ مسافر خانہ ہے۔ جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں اما دور فقد سکنت، آپ کے گھروں میں تو کوئی اور رہائش پذیر ہو چکا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ ممکن ہے یہ بھی قسمت سے پھر ہوتا ہے کہ کوئی بیٹا بھی رہ جائے۔ ہم نے اس زمانے میں تو ایسے حالات بھی دیکھے ہیں اور ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ ایک دن میں باپ بھی گیا اور بیٹا بھی گیا اور گھر کا گھر گیا۔ لہٰذا یہ دنیا اما دور فقد سکنت، ان گھروں میں کوئی اور رہائش پذیر ہو چکا ہے۔ اما الازواج فقد نکحت، آپ کے میاں بیوی جو ہیں وہ اگر بیوی فوت ہو گئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ شوہر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس کو جناب امیر خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی زوجہ نے فقد نکحت، دوسرا نکاح کر دیا ہے۔ اما الاموال فقد قسمت، جو مال کماتے کماتے آپ تھکتے نہیں تھے، نہ جائز نہ ناجائز۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اما الاموال فقد قسمت، جو مال آپ نے چھوڑا تھا وہ مال آپ کا تقسیم ہو گیا ہے، آپ کی اولاد نے یا آپ کے بعد آپ کے وارثوں نے اس کو تقسیم کر لیا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ خبر تھی جو ہم نے آپ کو اس دنیا سے سنائی، یعنی اس دار فنا کی خبر امیر المومنین نے ان پیارے الفاظ میں بیان فرمائی۔ پھر جناب امیر علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اما لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو کلام کی اجازت مل جاتی تو یہ لوگ آپ کو وہاں کی خبر دیتے تھے۔ لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کا آیہ نمبر 197 ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس قرآن مجید کے اس حصے کو، اس آیت کو یہاں کوٹ کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اما لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان کو کلام کی اجازت مل جاتی تو یہ آپ کو خبر دیتے اس دنیا کی، اور وہ کیا خبر تھی؟ ان خیر الزاد التقوی، کہ وہاں کے لیے جو چیز سمیٹ کے لانے کی ضرورت ہے اس کا نام تقوی ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے اور یہ تقوی کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کا ایک پسندیدہ موضوع ہے تقوی، اور اگر کسی کو تقوی کی وضاحت چاہیے تو ایک خطبے میں جناب امیر المومنین نے صفات المتقین بیان کر دی ہیں، جس کو خطبۃ الحمام کہتے ہیں۔ اگر ہم تقوی کیا ہے اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس خطبے میں 110 صفات متقی کی بیان کر دی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، ان کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کے ان کلمات کو ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہماری عمر کیا ہو۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے جوان اس انتظار میں رہتے ہیں ہم یہ کر لیں اور ہم وہ کر لیں۔ ہم جب پھر 40 سال کے ہوں گے اور 50 سال کے ہوں گے تو پھر ہم اپنی نمازیں قضا بھی پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ جب عمر ڈھلتی ہے کسی اور کام کے نہیں رہتے، اور پھر ان کے گھٹنے بھی ساتھ نہیں دیتے، ان کی کمر بھی جواب دے چکی ہوتی ہے، تو پھر ٹوٹی پھوٹی اپنے قضائیں انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لہذا وہ بھی اسی روش کو اپناتے ہیں۔ نہیں، ایک جوانی کی اگر عبادت ہو تو پھر اس کا مزہ ہی اور ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قضا
کا وقت مل جائے گا، یہ کس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ جیسے ابھی عرض کر چکا ہوں، جناب امیر علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا کیسے آپ کو یقین ہو رہا ہے، نہیں معلوم کہ کس لحظے میں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا جوانوں سے یہ گزارش ہے، اپنی جوانی کو کل کے انتظار میں بڑھاپے میں مت ڈھالیے۔ نہیں، جب رب نے جوانی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس جوانی کی نعمت کو اس خالق کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اپنے آخرت کے کمالات کو حاصل کر لیجئے۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کلام ائمہ معصومین علیہم السلام بالخصوص نہج البلاغہ کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔